امریکی ریاست وسکانسن میں اوشکوش کارپوریشن دفاعی نوعیت کی خدمات کے لیے 750 افراد کو ملازم رکھ رہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ان آسامیوں کے لیے تقریباً 2500 درخواست دہندگان امیدوار ہیں، جو ایک خوش آئند علامت ہے۔ 14 سال تک کاغذ کی صنعت سے وابستہ رہنے کے بعد اب میں ایک نئے آغاز کی توقع رکھتا ہوں۔ اور تازہ اعداد و شمار ان کے اس پورے اعتماد رویے کو تقویت بخشتے ہیں۔ گزشتہ ماہ نجی کاروباروں میں 2,22,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، جس سے اپریل 2009 کے بعد سے پہلی دفعہ بے روزگاری کی شرح میں اتنی کمی دیکھی گئی ہے۔ ویلز فارگو بینک کے ماہر معاشیات جان سلوا کہتے ہیں کہ اس سے کمپنیوں میں معیشت کی بحالی کے بارے میں اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ بے روزگاری میں تھوڑی سی کمی آتی دیکھ کر اچھا لگا ہے۔ یہ بھی اچھا ہے کہ زیادہ تر ملازمتیں نجی شعبے میں پیدا ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں یہ سب بہت اچھی علامتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے معیشت میں نمو اور لیبر مارکیٹ کو برقرار رکھا ہے۔ سب سے تیز پیداوار صنعتی اور سروسز کے شعبوں میں رہی، جنہوں نے صارفین کی جانب سے کھل کر پیسہ خرچ کرنے اور امریکی برآمدات میں اضافے سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے باوجود بے روزگاروں کی تعداد 1,37,00,000 ہے، جو معاشی بحران سے پہلے کی سطح سے دگنی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو ذہن میں رکھیں جنہوں نے روزگار کی تلاش چھوڑ دی ہے یا جو زیادہ گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بے روزگاری میں کمی 15.9% بنتی ہے۔ We need to be reminded that we've added jobs 1.5 ہمیں یہ یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے روزگار کے مواقع میں اضافہ کیا ہے۔ نجی شعبے میں 15 لاکھ روزگار، میرا خیال میں یہ ٹھیک ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں روزگار کے نئے مواقع میں اضافے کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ روزگار میں پائیدار اضافے کی راہ میں تیل کی قیمت میں اضافہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ صدر اوباما اچھی طرح جانتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ یہاں پیٹرول کی قیمت پر اثر انداز ہوگا، جو عام امریکیوں کی خرچ کرنے کی قوت کو متاثر کرے گا۔ نومبر سے اب تک امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں 1% کمی آئی ہے، مگر اوسط شہری کی تنخواہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کا مطلب ہے کہ تیل کی قیمتوں سے صارفین کے اخراجات پر بوجھ بڑھے گا۔ میلار سیگا کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔